وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ یہ اور حکم اصلاح معاشرہ کے لیے، گھر کے اصلاح کے لیے۔ اس حکم کا حاصل یہ ہے کہ اجتناب کرے ناپاکی سے، اجتناب عن کل الخبث، ہر قسم کے ناپاکی سے اجتناب کرے، یہاں تک کہ بیوی سے بھی ناپاکی کے دنوں میں اجتناب کرے۔ بیوی ناپاکی کے دنوں میں ہے تو قریب مت جاؤ، ناپاکی سے دور رہو، جہاں بھی ناپاکی ہے ان سے دور رہے۔ تو ناپاک لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کے لیے مثال کے طور پر مسئلہ حیض کا ذکر ہے۔ حیض معنی عورتوں کی ماہواری۔ وَيَسْأَلُونَكَ پوچھتے ہیں آپ سے یہ لوگ عن المحیض، محیض یا تو مصدر میمی ہے، مصدر یعنی جس کے شروع میں میم آیا ہو اس کو مصدر میمی بولتا ہے۔ تو محیض معنی بہ جانا، یا محیض ظرف کا صیغہ ہے، جائے حیض، جائے حیض کا مقام تو پھر ظرف ہے، مراد شرمگاہ۔ حاز معنی بہ جانا ہے، حاز الوادی جب وادی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور سین تا لگا کے استحاضہ تو پھر مزید بہ جانا یعنی بہت زیادہ خون نکلنا۔ پہلے شرک کا ذکر تھا اور اب یہاں حیض کا ذکر ہے، اس میں مناسبت کیا ہے؟ تو شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے شرک بھی تو ناپاکی ہے، شرک بھی معنوی ناپاکی ہے، اور اب یہ ظاہری ناپاکی ہے۔ تو جس طرح ظاہری ناپاکی سے دور رہنے کی کوشش کرتے ویسے باطنی ناپاکی شرک سے بھی دور رہو۔ تو خباثت ظاہریہ کا ذکر ہے، پہلے باطنی خباثت۔ تو یہ ماہواری کے بارے میں یہود بہت زیادہ شدت کرتے تھے، جس عورت کے ماہواری شروع ہو جاتے تو اس کو دسترخوان پر ساتھ نہیں بٹھا سکتے تھے، ان کے ہاتھ کا کھانا حرام سمجھتے تھے، اس کو الگ تلگ ایک کمرے میں رکھتے۔ اور نصارہ اس بارے میں زیادتی کرتے تھے، وہ عام دن جیسے اس بارے میں وہ جمع بھی کرتے تھے، کسی قسم کے رکاوٹ ممانعات کے قائل نہ تھے۔ اسلام نے درمیانی راستہ سمجھایا کہ حیض کے دنوں میں تو بیوی سے جمع نہ کرو، باقی معاملات ایسے ہیں جیسے عام دنوں میں باقی بدن سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کے ہاتھ کے کانا اور سب کچھ، ہاتھ میں تو نجاست نہیں ہے، مقام حیض جہاں سے حیض وہاں سے اجتناب کرو۔ پوچھتے ہیں آپ سے عن المحیض، حیض کے بارے میں یعنی عورتوں کی ماہواری کے بارے میں۔ قل آپ کہیے جواب میں، ہوا یہ بیماری جو ہے یہ حیض، اذن ایک معنی تکلیف ہے، یہ بیماری تکلیف ہے، دوسرا معنی اذن یعنی محل اذن، یہ تکلیف کا اور ناپاکی کا مقام ہے۔ ازی معنی ناپاکی بھی اور تکلیف بھی، آپ کہیے کہ یہ مقام ہے ناپاکی کا ان دنوں میں۔ تو حکم کیا ہے؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس دور رہو عورتوں سے فی المحیض، حیض کے دنوں میں، ماہواری کے دنوں میں ان سے اعتزال کرو، سائڈ پہ رہو۔ اس سے یہ ضمنی پتہ چلا کہ حاکم کو نہیں چاہیے کہ لوگوں کے ذاتی معاملات میں، گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرے۔ اگر اسلامی ملک میں ایک یہودی مثلا رہتا ہے، نصرانی، تو آپ ان کے گھر کے تلاشی نہیں لے سکتے ہو، تمہارے گھر میں بت پڑے ہیں، ہندو کے گھر میں بت تو پڑے رہے، آپ کو ان کے گھر سے کیا واسطہ ہے؟ اسی طرح کسی کے ذاتی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، قریب مت جاؤ ان عورتوں کے، حتیٰ یہاں تک یطہرن کہ وہ پاک ہو جائے۔ حضرت شیخ پنجپیر رحمہ اللہ حاضر جوابی میں مشہور تھے، مزاج سے بھی سخت تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ کہہ رہے تھے، پشاور میں کتب خانے میں بیٹھے مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا، تو ایک عالم آیا، مجھے کہا آپ معتزلی بن گئے ہو، میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں نا، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا یہ کیسے؟ تو کہا اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے کہ عورتوں کو حیض ہو
تو حیض ناپاکی ہے، ظاہری ناپاکی ہے، تو پھر حکم ہے فاعتزلوا النساء، اس ناپاکی میں عورتوں سے دور رہو۔ تو بدعات ہے، تم لوگ بدعات کرتے ہو، اور قبر پرستی ہے، درگاہوں پہ جا کے سجدے کرتے ہو، یہ تو اس سے بڑھ کر ناپاکی ہے۔ تو پھر سب کو حکم ہے کہ وہ تم سے دور رہے، جیسے ان کو شوہروں کو حکم ہے کہ بیماری کے دنوں میں پھر ان سے فاعتزلوا، اعتزال کرو۔ اعتزال معتزلہ کے معنی پایا جاتا، پھر ان سے سیٹ پہ رہو۔ تو اس نے کہا آپ نے میرے توہین کی، تو کہا تم غلط بات کرتے ہو، اہل سنت والجماعت سنت کے پابند آدمی ہو، اس کو معتزلہ کیوں کہتے ہو؟ تو برے کا جواب تو برا ہوتا ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، سیٹ پہ رہو عورتوں سے، ولا تقربوہن حتی یطہرن، قریب مت جاؤ ان عورتوں کے یہاں تک یطہرن کہ وہ پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائے، فَاتُوهُنَّ، تو آؤ ان عورتوں کو، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس طرف سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، جس مقام کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ من حیث مکان ہے، اب دو ہے یہاں، یطہرن فیضا تطہرن، یطہرن معنی خوب پاک ہو جائے، اور یطہرن معنی پاک ہو جائے، اور تطہرن تفاعل میں معنی خوب پاک ہو۔ تو اس لیے فقہا کہتے ہیں احناف کہ کبھی تو عورت کے ماہواری مثلا 10 دن ہے، 10 دن پورے ہو گئے، 10 سے آگے تو بیماری نہیں ہو سکتی، ماہواری کے زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے احناف کے نزدیک۔ تو 10 دن پر بھی 10 دن پورے ہو گئے، اب اس نے غسل نہیں کیا، غسل کے بغیر شوہر اس سے ملاپ کر سکتا ہے۔ یطہرن یہ ہے کہ خود بخود پاک ہو جائے 10 دن پورے ہونے پر، اور تطہرن تب ہے کہ وہ 10 دن سے کم میں خون رک جائے، بعض عورتوں کے 5 دن ہے، 7 دن ہے، 3 دن ہے، تو اس کے بعد غسل سے پہلے شوہر نہیں ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو یطہرن معنی پاک ہو جائے، پاک کیسے؟ بالامساک، خون رک گیا، 10 دن پورے ہو گئے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب خوب پاک ہو جائے یعنی غسل کرے، فَاتُوهُنَّ، آؤ ان عورتوں کو، من حیث امرکم اللہ، جس جانب سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ معنی پہلے جس جگہ سے منع تھا اب اس طرف سے آ سکتے ہو۔ تو منع کس طرف سے تھا؟ جہاں سے خون ہے، یعنی محیض سے، شرمگاہ سے۔ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور محبوب رکھتا ہے المتطہرین، پاک باز لوگوں کو۔ توابین جن سے غلطی ہوئی ہے اس کے دنوں میں، جمع کیا پھر توبہ کیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے، آئندہ پھر نہ کرے۔ اور دوسرا متطہرین، جو پاک ہے، حکم پر عمل کرتے ہیں، ان سے گناہ ہی نہیں ہوا۔ ایک عالم سے کسی نے کہا کہ توبے کا طریقہ سمجھاؤ، تو اس نے کہا آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا، توابین بنتے ہو مانا اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تو بہت اخلاص چاہیے، جتنے اخلاص سے توبہ کرو گے اللہ کا محبوب بنو گے۔ تو مانا اے مومنو، یہ پورے صورت کے ساتھ بھی ٹچ ہے، جتنے غلطیاں تم سے ہو گئے، شراب کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، نبی پر اعتراضات، اسی طرح برے اعمال، مال جمع کرنے کے بارے میں، تو ان تمام معاملات میں جو ہو گیا ہو گیا، اب توبہ کرو، وقت ہے اللہ کے قریب آؤ۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ اب یہ اجتناب ہے عن موضع الفرض، گندگی کے مقامات سے منع ہے، گندگی کے مقام منع ہے، تو منع عورتوں سے ملاپ کرنا ہے، تو جو حرث کے جگہ ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتے ہیں تو اس میں مباشرت کر سکتے ہو۔ نساؤکم، عورتیں تمہارے لیے، حرث لکم، فصل ہے تمہارے لیے، فاتوا حرثکم، آؤ اپنے فصل کو، انا شئتم، جس وقت تم چاہو۔ ایک معنی انا بمعنی متا کے ہے، وقت کے لیے ہے، جس وقت چاہے معنی دن کو، رات کو، جس ٹائم بھی ہے، تو جماع کے ممانعات کے لیے وقت نہیں، ممانعات وہ حیض کے وقت ہے، اس کے سوا ممانعات نہیں، تو انا تعمیم اوقات کے لیے ہے۔ یا دوسرا معنی انا شئتم معنی تعمیمی کیفیت ہے، تعمیمی قیامن، قعودن،
یا استجان جیسے بھی ہو مباشرت کر سکتے ہو، کھڑے بیٹھے لیٹے، تو یہ مراد ہے۔ آؤ بیوی کے پاس الناشئ اپنے فصل کے پاس جس طرح تم چاہو یا جس وقت چاہو۔ منکرین حدیث وہ کہتے ہیں کہ جماع پچھلے طرف سے جائز ہے، اور یہ الناشئ تم جہاں سے تم چاہو یہ معنی کرتا ہے جہاں سے چاہو، تو یہ غلط ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں پنجاب کے ایک درس میں ایک منکر حدیث نے مجھ سے کہا کہ قرآن میں الناشئ تم ہے، آپ قرآن کے ماہر ہو، تو قرآن میں ہے الناشئ تم، اور حدیث میں منع آیا ہے کہ جو اپنی بیوی کے پاس پچھلے طرف سے جماع کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو فرما رہے تھے، میں نے ان سے کہا قرآن و حدیث ایک ہے، سمجھ کے لیے تو ایک ہے، دلیل میں قرآن پہلا ہے، حدیث دوسرے نمبر پر، باقی عملاً تو دونوں ایک ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ آپ بینگا ہے، بینگا آدمی کو ایک چیز دو نظر آتا ہے، جس کے آنکھوں میں عیب ہو نا وہ اس کو ایک گلاس دو نظر آئیں گے، ایک بندہ بیٹھا ہے وہ دو سمجھتا ہے۔ تو قرآن و حدیث ایک ہے، آپ بینگا ہے، آپ کو دو نظر آتا ہے، اور ایک اس لیے ہے کہ قرآن میں ہے کہ حرث کے پاس آؤ، فاتو حرثکم، جہاں سے نسل چلتا ہے، اولاد پیدا ہوتے ہیں تو حرث کے پاس آؤ، اور حدیث کہتا ہے جو حرث کو چھوڑتا ہے مقام حرث کو تو اس پر لعنت ہے، تو ایک ہی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے فاتو حرثکم، حدیث کہتا ہے جو حرث کو چھوڑتا ہے اس پر لعنت ہے، تو قرآن و حدیث ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے۔ اور آپ کو دو اس لیے نظر آتا ہے کہ آپ کے آنکھوں میں فرق ہے، دماغ میں فرق ہے، تو جس کے آنکھوں میں بیماری ہو اس کو ایک چیز دو نظر آتا ہے۔